دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بروس لی کی موت کیسے ہوئی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستو بروس لی کی موت خود ہی ایک پراسرار واقعہ تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ سامنے آیا وہ اس سے کہیں زیادہ حیران کن تھا۔ 1977 کی دہائی کے اوائل میں بہت سے لوگ بروس لی اور محمد علی کے درمیان ایک مقابلہ دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اگرچہ دونوں کھلاڑی مختلف کھیلوں میں ماہر تھے، لیکن مداحوں کو یقین تھا کہ یہ ایک یادگار مقابلہ ہوگا۔ بروس لی خود محمد علی کے مداح تھے۔ انہوں نے 1966 میں محمد علی اور کلیولینڈ ولیمز کے درمیان ہونے والے باکسنگ میچ کی ویڈیوز دیکھ کر اپنی فلم دی وے آف دی ڈریگن کی کلائمیکس فائٹ کے لیے آئیڈیاز لیے۔ دی وے آف ڈریگن کے سیکول انٹل دی ڈریگن کے ہدایت کار رابرٹ کلاوز کے مطابق بروس لی اس ممکنہ مقابلے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب لوگ کہتے تھے کہ مجھے محمد علی سے لڑنا چاہیے، میں اس کی ہر حرکت کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں اس کے سوچنے اور حرکت کرنے کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو تاہم بروس لی حقیقت پسند بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کا سامنا محمد علی سے ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا۔ انہوں نے اعتراف کیا، دیکھو میرے ہاتھ، یہ ایک چھوٹا چینی ہاتھ ہے، وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا۔ بروس لی نے 17 اگست 1964 کو لنڈا سے شادی کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں بے وفا رہے۔ انہوں نے شادی کے دوران کبھی بھی شادی کی انگوٹھی نہیں پہنی اور ان کے کئی معاشقے بھی چلتے رہے۔ اداکارہ تھورس برینڈ کو کئی مہینوں تک یہ معلوم نہیں تھا کہ بروس لی شادی شدہ ہیں۔ ایک اور اداکارہ نورا میو نے بھی اعتراف کیا کہ ان کا بروس لی کے ساتھ تعلق رہا تھا۔ دوستو بروس لی کی گرل فرینڈز میں سے ایک بیٹی ٹینگ پی نے کہا کہ وہ ہمیشہ بروس لی کے ساتھ تھیں۔ وہ ہانگ کانگ میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ بروس لی کی ایک اور گرل فرینڈ تھورس برانڈ اس وقت جیمز آرنس کے ساتھ تعلق میں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بروس لی کے ساتھ بھی تھیں۔ ایک اور گرل فرینڈ شیرون فیرل بعد میں بروس لی کے قریبی دوست سٹیو میک کوئن کے ساتھ چلی گئیں۔ دوستو بروس لی کے دوست انہیں ایک خوش مزاج اور پارٹی بوائے کے طور پر یاد کرتے تھے۔ ان کا پسندیدہ نشہ چرس تھا، لیکن وہ بعد میں ہیروئن اور LSD جیسے سخت منشیات بھی استعمال کرنے لگے تھے۔ ایک دوست کے مطابق بروس لی نے ایک بار ایک پارٹی میں اتنی بڑی جوائنٹ نکالی جیسے وہ سگار ہو، اور ایک دوست نے یاد کیا کہ وہ ورزش کے بعد چرس کے براؤنز کھاتے تھے۔ وہ حد سے زیادہ شراب نوشی بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایک رات میں 20 بوتلیں تک پی لیتے تھے۔ لیکن عمومی طور پر وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مارشل آرٹس کسی بھی نشے سے زیادہ بہتر ہے۔ 2020 میں ایک فلی مارکیٹ میں بروس لی کے کچھ خطوط دریافت ہوئے، جن میں انہوں نے اداکار رابرٹ بیکر کو لکھا تھا کہ یہ خطوط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بیکر بروس لی کو منشیات فراہم کرتا تھا۔ تاہم ان خطوط میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بروس لی بعد میں منشیات چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، میں نے لنڈا سے کہا کہ وہ تمہیں کہے کہ مزید سامان نہ بھیجو کیونکہ مجھے واقعی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کا تجربہ کیا اور کچھ سیکھا، لیکن حد سے زیادہ استعمال میرا راستہ نہیں ہے۔ دوستو مزید یہ کہ بہت سے مشہور اقوال جو بروس لی سے منسوب کیے جاتے ہیں، در حقیقت وہ کسی اور کے الفاظ تھے۔ جیمز بشپ کے مطابق بروس لی نے بہت سے اقوال چرائے تھے۔ 1969 میں ہدایت کار رومن پولانسکی کی بیوی شیرون ٹیٹ 4 دیگر افراد کے ساتھ قتل کر دی گئی۔ کئی ماہ تک قاتل کا سراغ نہیں ملا اور پولانسکی کو شبہ ہونے لگا کہ شاید بروس لی ہی قاتل ہیں۔ یہ شک اس وقت پیدا ہوا جب بروس لی نے پولانسکی کو بتایا کہ اس کی اینکیں کھو گئی ہیں۔ چونکہ قتل کے مقام پر ایک جوڑی اینک بھی ملی تھی، پولانسکی کو لگا کہ شاید وہ بروس لی کی ہیں۔ تاہم بعد میں جب پولانسکی نے دیکھا کہ بروس لی کی اینکوں کا نمبر مختلف تھا تو انہوں نے یہ شک چھوڑ دیا۔ بروس لی اپنی جسمانی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سخت غذا پر عمل پیرا تھے۔ وہ تقریباً مکمل طور پر گاجروں اور سیب کے جوس پر زندہ تھے، جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کی موت دماغ کی سوجن کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اصل وجہ آج تک واضح نہیں ہو سکی۔ سرکاری طور پر یہ کہا گیا کہ انہیں سر درد کی دوا سے الرجی ہوئی تھی۔ ایک اور نظریہ یہ کہتا ہے کہ ان کی ضرورت سے زیادہ پانی پینے کی عادت نے ان کے گردوں کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں ان کا جسم پانی کو مناسب طریقے سے خارج نہیں کر سکا اور ان کے دماغ میں سوجن پیدا ہو گئی۔ بروس لی اپنی موت سے پہلے بے حد دباؤ میں تھے۔ ان کی بیوی لنڈا کے مطابق وہ خود کو بہت زیادہ کام کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ان کا وزن 2 سال کے اندر 140 پاؤنڈ سے کم ہو کر 120 پاؤنڈ رہ گیا تھا، اور ان کے دوستوں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ تھکے ہوئے رہتے تھے۔ ان کی موت سے 2 ماہ پہلے بروس لی شدید گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ ایک ساؤنڈ بوتھ میں ڈبنگ کر رہے تھے جہاں ایئر کنڈیشنر بند تھا۔ گرمی کی شدت نے انہیں بے ہوش کر دیا اور وہ تقریباً 2 گھنٹے تک بے ہوش رہے۔
دوستو 20 جولائی 1973 کو بروس لی ہانگ کانگ میں اپنی گرل فرینڈ پیٹی ٹنگ پی کے گھر گئے۔ وہاں انہوں نے سر درد کی دوا لی، لیٹ گئے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو عوام کو بتایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر پر ہی تھے، لیکن جلد ہی سچائی سامنے آ گئی۔ بیٹی ٹنگ پی نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ بروس لی کے ساتھ تعلق میں تھیں اور ان کی زندگی اس واقعے کے بعد برباد ہو گئی۔ بروس لی کی زندگی اور موت ایک معمہ بنی رہی۔ وہ اپنی فٹنس، مارشل آرٹس اور فلموں کے لیے مشہور ہوئے تھے، لیکن ان کی نجی زندگی مختلف تنازعات سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے چاہنے والوں نے انہیں ایک لیجنڈ کے طور پر یاد رکھا، لیکن ان کی حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ونڈر ورلڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔